والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى روحه ونفسه وسائره ووصيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه إلى أسفل سافلين صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. آپ کے منتظمین نے جو موضوع دیا ہے تربیت اولاد کے عنوان سے اور جو موجودہ ضروریات ہیں اس کے عنوان سے، میں نے سورہ 3 کی ان 2 آیات کا انتخاب کیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ انا خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو احسن تقویم پہ خلق دیا. انسان کی جو صلاحیت ہے وہ احسن تقویم پہ ہے. ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اس کو بالکل اسفل سافلین میں بھیج دیا. پروردگار انسان احسن تقویم پہ ہے یا اسفل سافلین میں ہے؟ خلقت کے اعتبار سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے میں نے احسن تقویم پہ خلق کیا، لیکن پھر اس کے بعد اسفل سافلین میں رکھ دیا. احسن تقویم یعنی the best of the creations اور اسفل سافلین the lowest of the low. پروردگارہ انسان بیسٹ آف دا بیسٹ ہے یا لوئسٹ آف دا لو ہے؟ پیش کر رہا ہوں اسی کو. یہ میرا 5 دن موضوع رہے گا، سن لیجیے گا. سوشل میڈیا بہت سے موضوعات دیے ہیں یہاں کے عنوان سے پیش کروں گا، لیکن سن لیجیے آج تمہیدی گفتگو کو. میں یہ خالی کو 2 دن کے سفر کے بعد پہنچا ہوں اور مسلسل پچھلے 1 مہینے کے سفر میں ہوں. 100 سے زیادہ مجالس پڑھ چکا ہوں. نہ سینے میں دم ہے نہ گلے میں، لیکن آپ کی خدمت میں مطالعہ پیش کر رہا ہوں، آپ کی محبت نازل کر رہا ہوں. تھوڑا سی محمد صلی زحمت کریں گے تو انشاءاللہ تعالی بات واضح ہو جائے گی. پروردگار انسان احسن تقویم پہ ہے یا اسفل سافلین میں؟ پوری بحث منطق میں بالقوہ اور بالفعل کی. بالقوہ اور بالفعل، انگلش میں بالقوہ یعنی جس میں پوٹینشل ہو اور جو ایکچوئل ہو. تھوڑی سی کلمہ بحث میں جانتا ہوں نوجوان بچے بہت سے موجود ہیں، آسان بنانے کی کوشش کر رہا ہوں پوری طرح سے، غور سے سنیں گے. بالقوہ اور بالفعل، ایک بچہ میڈیسن پڑھ رہا ہے، یہ بالقوہ ڈاکٹر ہے، بالفعل ڈاکٹر نہیں ہے، لیکن جس دن پاس کر جائے گا اس دن بالفعل ڈاکٹر ہو جائے گا. تو آج ابھی یہ پوٹینشلی ڈاکٹر ہے، لیکن جس دن پاس کر جائے گا اس دن ایکچولی ڈاکٹر ہوگا. سمجھ جاؤں گا. ایک اور مثال دے دیتا ہوں، قرآن کی مثال پیش کر دیتا ہوں تاکہ بات اور زیادہ واضح ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، قرآن میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے. کیسے متقین کے لیے؟ جو پہلے ہی متقی اسے ہدایت کی کیا ضرورت ہے؟ جو پہلے متقی ہے اسے ہدایت کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے نہیں، جس میں صلاحیت پائی جاتی ہے متقی بننے کی ان کے لیے ہدایت ہے. جس میں پوٹینشل پایا جاتا ہے متقی بننے کا قرآن ان کے لیے ہدایت ہے. جو ایکچولی متقی ہیں ان کے لیے نہیں فرما رہا، جن میں پوٹینشل ہے، توجہ ہو میرے ساتھ، جن میں پوٹینشل ہے، جن میں صلاحیت ہے، جن میں استعداد پائی جاتی ہے متقی بننے کے لیے، ان کے لیے قرآن ہدایت ہے. اللہ کہہ رہا ہے میں نے انسان کو صلاحیت دے کے بھیجا ہے، پوٹینشل دے کے بھیجا ہے، یہ احسن تقویم تک چلا جائے.
لیکن یہ پوٹینشیل اس میں ایکچولی کہاں پہ ہے؟ کہاں؟ اسفل سافلین میں رکھا. پیدا ہوتے ہی اسفل سافلین میں ہے, لوئسٹ آف دا لو میں ہے, لیکن اللہ کہتا ہے میں نے صلاحیت دے کے بھیجا اب یہ نکلتے ہوئے آئیں اور احسن تقویم تک چلا جائے. عزیزان گرامی, کبھی بھی اپنے سے معصومین کا تقابل نہ کیجیے گا. معصومین ان تمام کمالات کے ساتھ دنیا میں آتے ہیں. جو ان تمام کمالات کے ساتھ دنیا میں آتے ہیں اسے معصوم کہا جاتا ہے. اور غیر معصوم وہ ہے جو صلاحیت لے کے آتا ہے بہتر بننے کی, معصوم بننے کی نہیں. معصوم بننے کی نہیں, لیکن احسن تقویم تک پہنچنے کی صلاحیت لے کے دنیا میں آتا ہے. کوئی معصوم بن نہیں سکتا. عصمت وہبی ہے, کسبی نہیں ہے. تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں. وہبی یعنی اللہ ہی کی طرف سے جس کو جو انسان کو صلاحیت ملتی ہے اسے وہبی کہا جاتا ہے. وہبی مقام موہبتی, گفٹڈ, اللہ کی طرف سے ہے. اور اکتسابی جو اچیو کیا جاتا ہے, تحصیل کیا جاتا ہے, حاصل کیا جاتا ہے. اکتسابی توجہ چاہوں گا, جو انسان اپنی صلاحیت سے کچھ حاصل کرتا ہے مقام اسے اکتسابی کہا جاتا ہے. عصمت اکتسابی نہیں ہے, یعنی اگر آپ کوشش کریں بھی تو معصوم بن نہیں سکتے. میں اور آپ کوشش کریں بھی تو ہم معصوم بن نہیں سکتے. عادل بن سکتے ہیں, معصوم نہیں بن سکتے. اب انسان تمام کے تمام جتنے اس دنیا میں آئے ہیں ہم سب میں صلاحیت ہے کہ ہم مومن بنے, متقی بنے, عادل بنے. پہلے عادل بنیں گے پھر اس کے بعد تقوی کے منازل شروع ہوں گی. تو ہمارے جتنے بھی اس وقت بچے موجود ہیں ان کو آپ اس طرح سے دو طرح کی تعلیمات ہوتی ہیں, دو طرح سے انسان سکھا سکتا ہے. ایک انسان زبان سے سکھاتا ہے, دوسرے انسان عمل سے سکھاتا ہے. اب تربیت میرا موضوع ہے. دو طرح کی تربیت ہوتی ہے, ایک ہے زبانی اور ایک ہے عملی. زبانی تربیت آپ بچوں سے بتائیں گے, جو کچھ کہیں گے کہ بھئی یہ سیکھتے چلے جاؤ, وہ بچہ آپ سے سیکھے گا. اور ایک ہوتا ہے عملی, کہتے کچھ نہیں ہے, جو کچھ کرتے جائیں گے بچہ سیکھتا جائے گا. میں نے اپنے بچوں سے کبھی بھی نہیں کہا کہ جب مصیبت آئے تو کہو یا علی مدد. سے آج تک نہیں کہا, زبانی نہیں کہا کہ جب مصیبت آتی ہے تو یا علی مدد کہا کرو. بچے جب پیدا ہوئے میرے گھر کے اندر تو میرے اس سے زبان سے مسلسل سنتے چلے آ رہے ہیں. کچھ چیزیں انسان زبان سے نہیں کہتا, عمل سے کر کے بتاتا. آپ زیارات کا تقدس, ان مجالس کا تقدس بچوں کو زبان سے منتقل نہیں کر سکتے. آپ کے گھر سے ادب و آداب کے ساتھ مجلس میں آنا آپ کے بچوں کو خود بخود سکھا دے گا. یہ آپ نے بھی اپنی ماں کی انگلی پکڑ کے مجلس میں آنا سیکھا تھا نا. آج جن کی مائیں زندہ ہیں ان کا مقام خود بڑھتا جا رہا ہوگا, جن کی مائیں نہیں ہیں یا آپ کا مجلس میں آنا خود بخود انہیں ثواب منتقل کر رہا ہوگا. آپ اپنی ماں کی انگلی پکڑ کے آئے, والدہ کی انگلی پکڑی, والد کی انگلی پکڑی, مجلس میں آ گئے. یعنی کہ ہمیں کچھ چیزیں زبانی سکھانے والی نہیں ہوتی ہیں, وہ تربیت انسان کی عملی ہوتی ہے. اب آئیے ذرا میں پیش کر رہا ہوں. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ یہ تربیت کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے, گود کا اثر بہت زیادہ ہے. میں وہاں پہ فطرت میرا موضوع ہے, دوسرے ماہ کا میں انشاءاللہ وہاں پہ تفصیل سے پیش کروں گا. میں دوبارہ درخواست کر دوں کہ جو سر وقت اگر آ جائیں گے تو سر وقت شروع کر دیں گے کیونکہ ہمیں اس کو بھی پڑھنا ہے. عزیزان گرامی, آئیے ذرا تربیت پیغمبر اسلام فرماتے ہیں اس کا بے انتہا اثر ہوتا ہے. یہ ماں باپ ہیں جو تربیت کرنے کے بعد کچھ اور بنا دیتے ہیں. بچہ تو بنیادی طور پہ مسلمان ہی پیدا ہوتا ہے, فطرت اسلام ہی پہ پیدا ہوتا ہے. فطرت میرا موضوع ہے, وہاں پہ انشاءاللہ تفصیل پیش کروں گا. یہ ماں باپ کی گود ہے جو بچے کو جو بنتا ہے وہ بناتی ہے. تربیت ہے جو سب کچھ بناتی ہے, گود ہے جو سب کچھ بناتی ہے. توجہ ہو, سارے مجمع کی توجہ چاہیے مجھے اس جملے کے لیے. یقین مانیے جتنی تھکاوٹ ہے لیکن میں خود جگہ لگا کے جملے کو پیش کر رہا ہوں. عزیزان گرامی, یہ تربیت ہے, ماں باپ کی گود ہے جو انسان کو انسان بناتی ہے, یہ کمالات پہ فائز کر دیتی ہے. گود ہے جو انسان کو ان کمالات پہ لے کے جاتی ہے. بچہ اسلام پہ پیدا ہوتا ہے تو پھر مانو نا جناب ابو طالب کی گود کا اثر تھا. گود کا اثر ہے جناب ابو طالب کی. کوئی محمد بنا ہے, کوئی علی بنا, کوئی جعفر طیار بنا, کوئی عقیل بنا. گود کا بہت زیادہ اثر ہوا کرتا ہے.
آغوش کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے، گود کا بہت زیادہ اثر ہے. ماں باپ جتنی پاکیزگی سے بچے کو پالیں گے اتنا ہی زیادہ بچوں کے اندر اثر ہوگا. اپنی گود کو کس طرح سے آغوش کے اندر بچے کو پالیں گے، چند چیزوں کا بہت زیادہ لحاظ رکھا جاتا ہے. بچے کو ہمیشہ you have to believe in yourself. آپ اپنے اندر مانیں کہ ہاں یہ بچہ میں جیسا پیغام چڑھانا چاہ رہا ہوں ویسا ہی بنے گا. جب ماں باپ مانتے ہیں نا میرا بچہ عزادار بنے گا تو بچہ عزادار بنتا ہے. جب مانتے ہیں نا دل سے یہ مومن بنے گا تو بچہ مومن بنتا ہے. جب ماں مانتی ہے میرا بچہ متقی بنے گا تو بچہ متقی ہی بنتا ہے. بہت گھبرا کے سن رہے ہیں آپ حضرات سے. جب ماں کا اعتقاد ایسا ہوتا ہے نا کہ میرا بچہ ایسا ہی بنے گا تو جیسا اس کا اعتقاد ہوتا ہے بچہ ویسا ہی بنتا ہے. وہ نیت کر لیتی ہے کہ یہ عزاداری جناب سید الشہداء میں آگے آگے ہوگا، نوح خان بنے گا، علی بنے گا. جیسی ماں نیت کرتی ہے بچہ وہی بنتا ہے. ایک دنیاوی مثال پیش کر رہا ہوں. یہ ماں باپ کا جو ہے اپنی اولاد کے اندر جیسا اعتقاد ہوگا اللہ ویسے ہی کرتا. میں 5 امام حدیث بھی پیش کر دوں اور ایک دنیاوی واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں. امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جیسا اللہ سے انسان جیسی نیت رکھے گا، جیسا حسن ظن رکھے گا، میں حسن ظن ہی کہوں گا، جیسا اللہ سے انسان حسن ظن رکھے گا اللہ اس کے ساتھ ویسا ہی پیش آئے گا. یہاں تک حدیث کے الفاظ ہے کہ اگر اللہ سے کوئی امید رکھے گا نا اللہ مجھے بخش دے گا تو کیونکہ اس کی نیت ایسی تھی، خدا پہ اعتقاد ایسا تھا، اللہ اسے بخش دے گا. اور اگر کوئی بہت بڑی نیکی لے کے جائے اللہ مجھے نہیں بخش سکتا. مولا فرماتے جتنی مرضی نیکیاں ہوں جب خدا پہ اعتقاد ہی نہیں، آپ جتنی بھی نیکیاں لے جائے یہ بخشا نہیں جائے گا کیونکہ اس کا اعتقاد ہی نہیں ہے خدا پہ. بھائی توجہ ہو تو خدا پہ احسان، خدا سے جیسا بھی اعتقاد رکھے گا اس کے ساتھ وہی کچھ ہوگا. پتہ نہیں ہے میرے ساتھ جیسا بھی اعتقاد خدا سے رکھے گا اس کا وہی حشر و نشر ہوگا. آئیے ذرا دنیا کے اندر بھی یہی کچھ اپنی اولاد سے جیسا بھی اعتقاد رکھیں گے جتنا زیادہ. البتہ یہ نہیں ہے کہ انسان کی تربیت کے اندر کوئی حصہ نہ لے، لیکن وہ تربیت کے اندر سب سے بڑا جو ہے نا وہ ماں کا اعتقاد ہے. بہت زیادہ اس کی اہمیت. جملوں کو پیش کر رہا ہوں. امریکہ کا ایک بہت بڑا ایک موجد گزرا ہے، اس کی بہت زیادہ انوینشنز ہیں، ایجادات ہیں. عربی میں موجد کہتے ہیں، اردو کے اندر الفاظ کم ہے، میں نے عربی کی سہارا لیا. تو اب ایجادات اس کی بہت زیادہ ہیں، اس نے بہت زیادہ انوینشنز کی. جب وہ تقریباً 60 کے قریب تھا اس کی ماں بہت بوڑھی ہو کے انتقال ہو، ماں کا انتقال ہو گیا. تو بچپنے میں نا ایک مرتبہ گھر آیا، ماں سے ملا، کہا اماں یہ مجھے ماں یہ خط دیا. تو کہا ماں یہ مجھے دینا، وہ آج اسکول نے خط دیا تو یہ میں خط لے کے آیا. ماں نے خط پڑھا تو رونے لگی. کہا کیا اماں کیا لکھا ہے اس میں؟ کہا اس میں لکھا ہے کہ تمہارا بچہ بہت زیادہ قابل ہے، ہمارے اسکول کی صلاحیت اتنی زیادہ نہیں کہ آپ کے بچے کو پڑھا سکے. ہمارے اسکول کی جو استعداد ہے، صلاحیت ہے، اس سے بہت زیادہ قابل ہے آپ کا بچہ. ماں نے بچے سے کہا کہ بھئی تم جو ہے نا وہ اسکول سے بہت آگے ہو، اسکول بہت پیچھے. تو انہوں نے کہا کہ اپنے بچے کو گھر میں پڑھایا کرو. تو انہوں نے لگی کہا کہ اچھا اماں، کہیں گے ہاں میں تمہیں گھر میں پڑھایا کروں. تو 18 سال سے پہلے اس نے پہلی انوینشن کر دی. پہلی ایجاد اس کے 18 سال سے پہلے ہے، کیونکہ ماں 6-7 سال کا تھا جب اس کی ماں نے کہا کہ تم اپنے اسکول کی جتنی اس کی پوٹینشیل ہے نا صلاحیت اس سے تم بہت زیادہ آگے. تو انہوں نے کہا کہ اپنے بچوں کو گھر میں رکھیں. تو جب وہ تقریباً 60 کا ہونے والا تھا ماں کا انتقال ہو گیا. گھر آیا، ماں کی دفنانے کے بعد گھر کی صفائی کر رہا تھا. ماں کے اس کمرے میں آیا جہاں پہ وہ سویا کرتی تھی، وہاں پہ ایک وارڈروب تھی، اس میں ایک فائلز وغیرہ تھی. کچھ اچانک اس کو وہی خط ملا وہ جو بچپنے میں لے کے آیا. اس کو یاد آ گئی تو خط میں لے کے آیا تھا بچپنے میں، کہیں میں نے ماں کو دیا تو اس میں پڑھ نہیں سکتا تھا. 180 سے زیادہ اس کی ایجادات ہیں، انوینشنز ہیں. 100 سے زیادہ انوینشنز کے مالک. اس نے وہ خط نکالا، پڑھنا شروع کیا خوشی خوشی کہ میری ماں نے مجھے اس وقت خط سنایا تھا کہ میرا پوٹینشیل بہت زیادہ ہے. اس نے پڑھنا شروع کیا تو رونے لگا. اس میں یہ لکھا تھا کہ آپ کا بچہ کن ذہن ہے. میں جب یقین میں نے سوچتا ہوں تو میں روتا ہوں، جب سوچتا ہوں روتا ہوں. لیکن عیسائی خاتون تھی، مسلمان نہیں تھی، لیکن اولاد میں اعتقاد کتنا زیادہ تھا، اپنے خدا پہ بھروسہ کتنا زیادہ تھا. موحد ہے یہ خاتون، موحد تھی. خدا پہ اس کا اعتقاد کتنا تھا. کہا کہ اس نے خط پڑھنا شروع کیا، لکھا تھا کہ آپ کا بچہ کن ذہن ہے.
اس میں پڑھنے کی صلاحیت نہیں ہے، اسے گھر میں رکھیے، یہ سیکھ نہیں سکتا. ہم نے بہت سکھانے کی کوشش کی ہے، یہ سیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. وہ بہت رویا. لوگوں نے کہا کیا بات ہے اتنا کیوں روتے ہو؟ کہا میں ایک کن ذہن بچہ تھا، میرے ماں کے اعتقاد نے اور بھروسے نے مجھے آج اتنی ایجادات کا مالک بنا دیا. مجھے بار بار یہی کہتی رہی تم بہت جینیس ہو. جو ذہن بچہ اتنی ایجادات کا مالک بنا گا. ماں کا اعتقاد جو بار بار کہتی رہی کہ نہیں تم عام بچے نہیں ہو، تم عام بچوں سے بہت زیادہ آگے ہو، تو بہت جینیس ہو. وہ بچہ جو واقعاً کن ذہن تھا وہ بہت زیادہ ایجادات کا مالک ہو گیا. عزیزان گرامی، یہ ماں کی آغوش کا اثر ہوتا کہ جو 4 بچوں کو پالتی ہے، کوئی حسن بنتا ہے، کوئی حسین بنتا ہے، کوئی زینب کبریٰ، کوئی ام کلثوم. بچوں سے متعلق ہمیشہ پوزیٹیو رہیں. جس بچے کو آپ کہیں گے نا کہ نہیں تم تو بہت برے ہو، سب بچوں کو مارتے ہو، تم بہت زیادہ نوٹی ہو، جو نہیں، حتیٰ یہاں تک سائیکولوجیکلی پروون ہے جو بچے زیادہ شرارتی ہوتے ہیں وہ زیادہ ذہین ہوتے ہیں. وہ زیادہ ذہین بچہ ہوتا ہے، اس کو زیادہ ڈانٹے نہیں. یقین مانے جو بچہ بالکل خاموش رہتا ہے، کہتے ہیں کہ وہ سب سے پہلے چلا جاتا ہے نوکری تلاش کرنے کے لیے. اب یہاں پہ دو طرح ہے، آپ کو تصور ہے ویسٹرن دنیا کی طرف تصور یہ ہے کہ وہ الگ ہو جاتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں وہ جو بچہ شرارتی ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ ماں باپ سے دل لگا کے رکھتا ہے. سائیکولوجیکلی پروون ہے یہ بات، پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. جو بچے ان میں صلاحیت زیادہ ہوتی ہے وہ زیادہ ذہین ہوتے ہیں، لیکن ہم ان کو کہتے تھے نہیں تم تو دہشت گرد بنو گے، پتہ نہیں کیا بنو گے. یہ بار بار ڈانٹتے رہنا بچوں کو، نہ جانے کیا کچھ کہتے رہنا، وہ اسے دہشت گرد بنا دیتا. تو پھر مانو نا ابو سفیان نے ایک کو یزید بنایا، دوسرے کو معاویہ بنا دیا. کہ بچوں سے مسلسل کہتے رہنا کہ تم برے ہو اس بچے کو برا بنا دیتا ہے. کہتے رہنا تم بہت اچھے ہو، پوزیٹیو ریٹریشن کرنا. بچہ اگر شرارت بھی کر رہا ہے تو کیا کہتے ہیں اس کو سزا کم دو. کس چیز کا اثر زیادہ ہوتا ہے علم نفسیات کے روح سے؟ وہ کہتے ہیں پوری بحث ہے کہ آیا ڈانٹ کا اثر زیادہ ہوتا ہے یا پیار کا اثر زیادہ ہوتا ہے، ریوارڈ کا ہے یا پنشمنٹ کا اثر زیادہ ہے. تو اگر بچہ وہ جو شرارتی بچہ ہے جیسے کوئی نیک کام کرے گا شاباش، اسے فوراً شاباش دے. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. عزیزان گرامی، اس بچے کو جو شرارتی ہے اسے فوراً شاباش دیں تاکہ وہ اس نیک کام کو زیادہ سے زیادہ کرے. یہ اثر بے انتہا رکھتا ہے. یہاں تک کہ اہل بیت علیہ السلام جو گھروں کے اندر غلام و کنیز کو پالتے تھے انہیں اس طرح سے تربیت کرتے تھے کہ کنیز کبھی فضہ بنتی ہے، غلام کبھی قمبر بنتا ہے. آج لوگ اپنے بچے کو پال کے اتنا باعظمت نہیں بنا سکتے جتنا آل محمد نے غلاموں کو باعظمت بنا دیا. میں نے پورا پورے ذکر لگا کے پیش کرنا ہوں. آل محمد علیہ السلام بعض اوقات غلاموں اور کنیزوں کو ایسے پالتے ہیں. اور کمال تو جناب خدیجۃ الکبریٰ کا ہے. جملہ پیش کر رہا ہوں، کمال جناب خدیجۃ الکبریٰ کا ہے جنہوں نے دوسروں کی بیٹیوں کو ایسے پالا کہ لوگ آج تک شک کرتے ہیں کہ ان کی اپنی تھی یا دوسروں کی بیٹیاں تھیں. جو دوسروں کی بیٹیوں کو ایسے پالے گی پتہ نہیں بات بھائی اپنی تو صرف ایک جناب فاطمہ ہی تھی نا. دوسری بیٹی دوسروں کی بیٹیوں کو ایسے پالا لوگ آج تک شک کر رہے ہیں کہ نہیں غیر ہو ہی نہیں سکتی. پتہ نہیں بات کمال ہے جناب خدیجہ کا. عزیزان گرامی، تربیت کا بے انتہا اثر ہوتا ہے. انسان جیسا اپنے بچوں سے متعلق اعتقاد رکھتا ہے بچہ ویسا ہی بنتا. مرحوم شیخ مرتضیٰ انصاری ہمارے بہت بڑے مرتبہ گزرے ہیں، تو ان کی والدہ کو کہا کہ آپ کے بیٹے مرتبہ تبلیغ بن گیا. کہ مجھے کوئی تعجب نہیں، کہ مجھے کوئی تعجب نہیں. کہا کیوں؟ کہ میں نے پالا اس طرح سے. میں پہلے وضو کیا کرتی تھی دودھ پلانے سے پہلے، اور وضو کرنے کے بعد جناب سیدہ سے مخاطب ہوتی تھی بی بی میں نے اپنے بیٹے کو آپ کی راہ میں دے دیا. میں نے اپنے بیٹے کو آپ کی راہ میں دے دیا، آپ کے بیٹے کی راہ میں دے دیا، اب اسے آپ تربیت ضرور دیجیے گا. کہ مجھے کوئی تعجب نہیں میرا بیٹا کو کیا بن جاتا. کہ کیونکہ میں نے بیوی کی راہ میں دے دیا. نیت تو خالص رکھیے بیوی کی راہ میں دینے کے لیے، خود بخدا دیکھیے گا بیوی پھر ضامن ہوگی آپ کے بچوں کے مستقبل کا.
مستقبل کی ضمانت جناب سیدہ سلام علیہ دیں گے. تو بچوں کو اس طرح سے پالیں. آپ کے بچے جب پل رہے ہیں جس طرح سے ان کے اندر چند چیزوں کا بہت زیادہ ضروری ہے. سب سے پہلے مولا فرماتے ہیں چند پیش کر دو حقوق اولاد کے. ہمیشہ والدین کے حقوق پڑھے جاتے ہیں, تو آج میں اگر اولاد کے حقوق پڑھ دوں, مولا فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں 3 حق بتائے ہیں. حق الولد علی الوالد, بیٹے کا باپ پہ حق کیا ہے؟ یحسن اسمہ. پہلا حق یہ ہے کہ اچھا نام رکھو. پہلا حق یہ ہے کہ اولاد کا اچھا نام رکھو. نام ایسا رکھو کہ لوگ کہیں کہ نام کس کا ہے. جب پوچھے تو بچہ فخر سے بتائے میرا نام یہ ہے. پتہ نہیں بات واضح ہو رہی ہے. اہل بیت علیہ السلام کے نام ایک تو اہل بیت کے ہیں, دوسرے نام بہت پیارے ہیں. پتہ نہیں بات واضح ہو رہی ہے. ایک تو اہل بیت کے نام ہے, پھر نام بہت پیارے ہیں. اور اہل بیت کے دشمنوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو نام, ایک تو کردار ایسے, پھر نام بھی خراب ہے. بہت سے لوگ ایسے خاموش بیٹھے جب تک کہلوانے نہ لیں گے بس میں ہی نام جانتا ہوں سب کو, حالانکہ مجھے آپ کا نام معلوم ہے. تو ادارے کے نام یہ سنیں گے بہت سے میں جو جملے پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. آل محمد علیہ السلام کی دیکھیے اپنے نام بھی پیارے اور ان کے کردار بھی پیارے ہیں. دشمنوں کے جو نام ہیں نہ نام پیارے ہیں اور نہ ہی کردار. اس لیے کبھی بھی ان پہ نام, میں ایک آدھا نام صرف کہوں گا, ابن زیاد. نہیں وہ پہنچے نہیں لوگ. ابن زیاد, عبید اللہ ابن زیاد. بچے موجود ہیں, میں زیادہ میں وضاحت بھی نہیں کر سکتا ہوں. پہنچ رہے ہیں ذرا, نام ہی ایسے. ابن کثیر. ادارے کے نام آل محمد کے نام بہت پیارے ہیں. کبھی اس لیے بہت زیادہ فیشن کے اندر اردو سے نام نہ رکھیں. بہت سے لوگ مولانا کو ایسا نام بتائیں یونیک ہو, کسی کا نام نہ ہو. آل محمد سے زیادہ پیارا کسی کا نام ہو سکتا ہے؟ جب پوچھا تھا نا جناب عبد المطلب سے لوگوں نے کہ آپ نے اپنے پوتے کا نام محمد کیوں رکھا, کسی کا نام محمد نہیں, کہا میں 2 وجہ سے اس کا نام محمد رکھ رہا ہوں. محمد اس کی تعریف بہت زیادہ کی جائے. کہا ایک تو تعریف اس کی بہت زیادہ ہوگی. لوگ کہتے ہیں آل محمد کے پاس آیا علم غیب تھا یا نہیں, یہ دادا ہے. یہ پیغمبر اسلام کے دادا ہیں. وہ فرما رہے ہیں میں نے 2 وجہ سے پوتے کا نام محمد رکھا. ایک تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جتنی تعریف اس کی ہوگی کسی کی نہیں ہوگی, اور دوسرے سب سے زیادہ رکھا بھی نام یہی جائے گا. وہ کہہ رہے تھے کسی کا نام نہیں, پیغمبر سے پہلے کسی کا نام نہیں تھا. تو کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں سب سے زیادہ نام یہی رکھا جائے گا. دنیا میں آج چلے جائیے سب سے زیادہ نام ہی محمد و علی ہے. جانے کس نیت سے جناب عبد المطلب نے اور جناب ابو طالب نے نام محمد و علی رکھے ہیں. سب سے زیادہ نام یہی رکھے جائیں گے. تو مولا فرماتے ہیں نام سب سے پہلا کام بچے کا, نام اچھا ضرور رکھو. نام اچھا رکھو. اولاد کا پہلا حق ہے. اولاد کا حق یہ ہے, وہ تو نام نہیں رکھ سکتے, آپ نے نام رکھنا. ہمارے ایک دوست بیٹھے ہوئے تھے, ان سے کسی نے کہا مولانا ہے بزرگ ہے, ان سے کسی نے کہا کہ مولانا کو ایسا نام بتائیں جو کسی کا نام, کہہ کے سڑک محمد رکھ دیں. میں نے یہ کیا نام ہے آپ نے بتایا, آپ تو کہہ رہے ہیں کسی کا نام ہو تو یہ کسی کا بھی نہیں ہوگا. نام ایسا جو آل محمد علیہ السلام نے کثرت سے آپ دیکھیں گے دہراتے ائمہ علیہ السلام میں بھی رسول خدا کا نام ہے, پھر بھی امام محمد باپ ہے, امام محمد علیہ السلام 12ویں امام کا نام, پھر علی پہلے امام کا, چوتھے امام کا, 8ویں امام کا, 10ویں امام کا. توجہ ہو. اور وہ جو دوسرے بیٹے ہیں جن کے ائمہ علیہ السلام میں نام نہیں آتے, ان میں جا کے دیکھیے کتنے محمد ہیں کتنے علی ہیں. توجہ ہو, مجمع کی توجہ چاہیے, مجھے گھبرا کے نہ سنیے گا. جناب سید الشہداء کے ہر بیٹے کا نام علی ہے. جب ایک مرتبہ یزید نے سوال کیا نا کہ کیا نام ہے آپ کا, امام سجاد علیہ السلام سے کہا نام کیا ہے آپ کا, آپ نے لقب نہیں کہا, کہا انا علی ابن الحسین, کہا میں علی ابن حسین ہوں. بھائی نہیں کہا زین العابدین, انہوں نے نہیں کہا سید الساجدین, انہوں نے نہیں کہا سید سجاد. توجہ چاہوں گا. آپ نے فرمایا انا علی ابن الحسین, میں علی ابن حسین ہوں. کہا میں مجھے تو بتایا تھا کہ وہ کربلا میں شہید ہو گئے. کہا وہ علی اکبر ہے میرا بھائی. کہا کہ یہ سارے سر بڑوں کے ہیں, مردوں کے, ایک بچے کا سر آیا, یہ کس کا سر ہے؟ کہا علی اصغر, علی ابن نے. پھر آپ نے کہا علی ابن حسین, علی اصغر, اس کا نام بھی علی ابن حسین ہے. کہا تمہارے باپ کو اور کوئی نام نہیں ملا تھا, ہر بچے کا نام علی رکھا. کہا میرے بابا کہتے تھے اگر میرے 100 بیٹے ہوتے میں ہر بیٹے کا نام علی رکھتا.
بیٹے ہوتے میں ہر بیٹے کا نام علی رکھتا، 100 بیٹے ہوتے میں ہر بیٹے کا نام علی رکھتا. مجھے اپنے بابا کے نام سے اتنی محبت ہے، میں ہر بیٹے کا نام علی رکھتا. کیا 100 بیٹے بھی ہوتے؟ عزیزان گرامی، وہ معاویہ جو امی مولا کا نام مٹانا چاہتا تھا، آج اسی کا دربار ہے اور علی علی ہو رہا تھا. بار بار تو رہا تھا، کون ہے کہ علی ابن حسین، یہ کون ہے کہ علی ابن حسین، وہ کون ہے علی ابن حسین. عزیزان گرامی، یہ اتنا دہرایا گیا کہ وہ خود محسوس کرنے لگے کتنا پیارا نام ہے. دربار یزید تھا، معاویہ کا دربار تھا اور سب علی علی سن رہے تھے. جو جناب امیر المومنین کا نام مٹانا چاہتا تھا، عزیزان گرامی یہ مت کہا کیجیے ایسا نام ہو جو کسی کا نام ہو. ائمہ علیہ السلام نے ہر امام کی بیٹی، اگر بیٹی ہے تو نام فاطمہ. عزیزان گرامی کتنا کثرت سے رکھا گیا. تو یہ نام لینا. اور ابتدا میں بھی ایک ہمارے دوست ہیں، انہوں نے ایک اہل سنت کے عالم ہیں، سید زاہد شاہ ہیں، سید ہیں لیکن سنی عالم ہیں. تو وہ ان سے کسی نے اعتراض کیا کہ بھئی یہ کہیں پہ بھی علی نام نہیں نظر آتا، صحابہ کے کسی بیٹے کا نظر نہیں آتا، تابعین کے بیٹوں میں کہیں پہ علی نہیں ہے. پتہ نہیں توجہ ہے، تبع تابعین میں ان کے بعد والے ادوار میں، علماء میں، صحابہ میں، سوائے آل محمد کے کہیں نام علی نظر نہیں آتا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، 2 لوگوں کا ہے اہل بیت پہ نام. ایک حضرت عبداللہ ابن عباس نے اپنے بیٹے کا نام علی رکھا تھا، اور حسن بصری نے یعنی نام رکھا کیونکہ البتہ حضرت ام سلمہ نے پالا تھا تو نام حسن رکھا تھا. کہا یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ خود کہہ رہے ہیں صرف 2 ہی لوگوں کا نام تھا. اور عبداللہ ابن عباس بھی، وہ بھی امیر المومنین کے چچا کے بیٹے، انہوں نے اپنے بیٹے کا نام علی رکھ دیا. کہ نہیں، اس کے علاوہ پورے تاریخ میں، مسلمانوں کی 100 سالہ تاریخ میں کہیں نام نہیں ملتا اہل بیت علیہ السلام پہ علی حسن حسین کہیں نام نہیں ملتا. کہا وجہ کیا تھی؟ کہا اصل میں حکومت ظالم تھی. توجہ، وہ کہتے ہیں زاہد شاہ صاحب بہت بڑے عالم دین اہل سنت کے بریلوی ہیں، برطانیہ میں مقیم ہیں. وہ کہتے ہیں اصل میں حکومت ظالم تھی، انہیں آل محمد کے ناموں سے زیادہ انسیت نہیں تھی. بھئی آل محمد نے کیا کر رکھا تھا؟ صرف یہی تھا نا، وہ یہ کہتے تھے ہمارا حق بنتا ہے. پھر اس کا مطلب ہے حکومت مخالفت کر کے بتا رہی تھی کہ کوئی نہ کوئی حق غصب کیا. حکمران کی وجہ سے لوگ اگر نام کو رکھنا بند کر دیں، اس بات کی علامت ہے کہ اتنا بغض و عناد ہے کہ آل محمد پہ نام تک نہیں رکھے گا. 100 سال پیغمبر اسلام کے بعد 100 سال تک کسی نے اپنا نام آل محمد پہ، سوائے آل محمد کے کسی نے اپنے بچے کا نام علی حسن حسین نہیں رکھا. بہت بڑا ظلم ہے آل محمد علیہ السلام پہ، یہ بہت بڑا ظلم ہے آل محمد پہ کہ ان کے ناموں پہ نام نہ رکھے جائیں. تو کیا ہوا کہ کسی کا نام پہلے سے محمد ہے یا علی ہے یا فاطمہ ہے، حسن حسین ہے، جعفر ہے، موسیٰ ہے، یہ رکھتے رہیے آل محمد کے نام رکھتے رہیں. علی اکبر رکھتے رہیں، عباس، یہ نام رکھتے رہیں. عزیزان گرامی، جتنے بھی رکھے جائیں گے اتنے ہی بچوں کے اندر وہ اچھی خصلتیں آئیں گی. توجہ ہے میرے ساتھ؟ تو مولا فرماتے ہیں پہلا حق یہ. سن رہے ہیں بس موضوع؟ آپ لوگوں نے موضوع دیا، اگر نہیں سنیں گے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو پہلا حق یہ ہے اولاد کا، پہلا حق ہے اولاد کا کہ اچھا نام رکھے. پہلا اولاد کا حق یہ ہے کہ نام اچھا، خوبصورت نام، ان یحسن اسماء، نام اچھا ہو، خوبصورت نام ہو. مولا فرماتے ہیں ان یحسن اسماء، یحسن یعنی حسن سے ہے، حسن سے ہے. حسن و حسین کے نام ہی حسن سے ہے، نام ہی بہت پیارے ہیں. تو مولا فرماتے ہیں پہلا حق یہ ہے اولاد کا کہ ان کا نام اچھا رکھا جائے. دوسرا مولا حق کیا ہے؟ کہا کہ ان یؤدب، کہ ان کو ادب سکھایا جائے، انہیں ادب و آداب سکھایا جائے. بچوں کے آداب اچھے ہوں، جہاں جائیں سلام میں پہل کریں، ہاتھ پلانے میں پہل کریں، جہاں پہ بیٹھیں یعنی ان کے اندر آداب ایسے ہوں کہ جو ملے گئے کہ ہاں ماں باپ نے تربیت بڑی اچھی کی. توجہ ہے نہیں؟ محمد علیہ السلام کے چوتھے امام سے متعلق ملتا ہے کہ کثرت سے امام غلام خریدتے تھے، تربیت کر کے آزاد کرتے تھے. چوتھے امام سب سے زیادہ تاریخ میں جو غلام آزاد کی 1000 سے زیادہ وہ امیر المومنین نے 1000 سے زیادہ غلام خرید کے آزاد کی. اور اس کے بعد پھر چوتھے امام نے تاریخ میں سب سے زیادہ غلام آزاد کی. اب کثرت سے غلام خریدتے، تربیت کرتے، آزاد کر دیتے. جب تربیت کرنے کے بعد غلام آزاد کرتے نا تو محلے میں جہاں جا کے رہتے تھے، امام نے کہا جاؤ جا کے معاشرے میں رہو. تو جس محلے میں جا کے امام کا غلام رہتا تو محلے والے کہتے یہ کون ہے؟ کہا جب سے آیا محلہ ہی بدل گیا. سارا محلہ جمع ہوتا کہ چلو چل کے پوچھتے ہیں یہ کون ہے. کہ بھئی آپ کون ہیں؟ ایسا اخلاق ہے سارے ہمسایوں کے اندر آپ نے ایک نئی سی روح پھونک ہے. کہہ سکے تھے سجاد کا غلام ہو. لوگ خود کہتے ہیں جس کا غلام ایسا ہو وہ آقا کیسے ہوں گے؟
توجہ فرما رہے سب لوگ. دوسرا جو ہے مولا فرماتے ہیں ادب سکھائیں. تیسرا جو پہلو ہے ان یعلمہ القرآن، مولا فرماتے ہیں اولاد کو قرآن پڑھنا ضرور سکھاؤ، قرآن پڑھنا ضرور سکھاؤ. آل محمد کا سب سے بڑا امتیاز یہ ہے کہ اگر کسی نے ان کے سر کو بھی نیزے پہ بلند کیا ہے تو انہوں نے وہاں سے بھی قرآن سنا. یہ عظمت ہے آل محمد، انہوں نے وہاں سے بھی قرآن کی تلاوت. اذان کہ بچوں کو قرآن پڑھنا ضرور سکھائیں. یہ قرآن کا بے انتہا اثر ہے. یہاں تک روایات میں ہے کہ قرآن جو بچوں کو سکھاتا ہے تو جب بچہ بالکل کم سنی کے اندر سب سے پہلا لفظ جب بولنا سیکھے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اللہ کہتا ہے کہ میں نے اس کے ماں باپ کو بخش دیا. ایک مقام سے جناب سید سجاد گزر رہے تھے کہ رک جاؤ. کہ مولا کیوں؟ کہ یہ بچہ بسم اللہ پڑھنا سیکھ رہا ہے. 2 سال کا بچہ تھا، اسے بسم اللہ کہنا نہیں آ رہا. تو استاد بار بار کہہ رہا تھا کہ بسم اللہ، تو وہ ٹوٹے ہوئے الفاظ میں کہتا تھا. انہوں نے پھر کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بار بار اس کو ٹوٹے ہوئے الفاظ سے سکھاتا. جیسے بچے نے مکمل کیا نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہوں نے کہا کہ اس کا باپ بہت گنہگار تھا، عذاب میں تھا. اپنی بیوی کو وصیت کر کے کیا تھا جب ہمارا بچہ بولنا سیکھے تو بسم اللہ سکھا دینا. میں نے حبیب خدا سے سنا کہ جب بچہ بسم اللہ پڑھتا ہے تو ماں باپ بخشے جاتے ہیں. اس کا باپ عذاب میں تھا، بہت گنہگار تھا، لیکن ابھی جیسے بچے نے پڑھا نا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اللہ نے باپ کو بخش دیا. میدان گرامی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن اگر آپ عادت ڈال دیں بچوں کو قرآن جب عربی سیکھ لے گا. یہاں تک روایات میں ہے جب گھر میں آؤ تو ہمیشہ سلام کرو. تو میں نے اپنے بچوں کو عادت ڈال لی ہے فوراً جب گھر میں آئے تو کہ السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین. جب آئیں تو سلام کرے. کسی ایک کو جس سے بھی آپ کو زیادہ عقیدت ہے اس معصوم کی طرف نسبت دے دیجیے. السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا ابراہیم، السلام علیکم فاطمہ صاحب، کسی ایک کی طرف نسبت دے دیجیے. جب گھر میں آئیں گے تو سلام کرنا مستحب ہے. خالی گھر بھی ہو تو وہاں ملائکہ یا جن یا کوئی نہ کوئی موجود ہوگا، سلام ضرور کرو. اور میں نے عادت بنا لی ہے کہ اپنے گھر کے اندر اتنا سلام کی عادت ڈالو جناب سید الشہداء کو کہ آتے جاتے رہیں. جناب سید الشہداء کے قدم آتے رہے وہ ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے. سلام کرنا مستحب ہے، جواب دینا واجب ہے. جب ان کی بارگاہ میں سلام پہنچایا جائے گا عقیدت سے، میرا نہیں کو قبول ہوگا مثال کے طور پہ میں گنہگار ہوں، بچے کا تو کوئی گناہ نہیں ہے. بچے تو انوسنٹ ہوتے ہیں نا، چھوٹے بچے ہیں. تو کیسے ممکن ہے کہ بچے آ کے سلام کریں سید الشہداء رد کر دیں؟ ارے جنہوں نے دشمنوں کو رد نہیں کیا اور بھی آگے تو قبول کر لیا. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی. تو بچوں کو آداب ضرور سکھائیں، قرآن پڑھنا ضرور سکھائیں. چند باتیں پہنچ رہی ہیں میری؟ پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی ہے. بچوں کو اتنی عادت ڈالتے جب گھر سے جا رہے ہوں تو جاتے میں بھی کہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین. جب آ رہے ہوں تو آتے میں بھی کہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین. جاتے میں پورا دن بابرکت گزرے گا. جب آئیں گے تو گھر میں بھی برکت لے کے آئیں گے. جس نام سے جا رہے ہیں کیسے برکت نہیں ہوگی زندگی میں، جس نام سے آ رہے ہیں. محمد بات پہنچ رہی نہیں پہنچ رہی. ایک کوئی معمول بنا لیجیے، سورہ اخلاص کی عادت ڈال لیں، آیت الکرسی کی عادت. کتنے ہمارے پاس چیزیں موجود ہیں، کسی ایک چیز کی عادت ڈال لیں. جب جا رہے ہوں تو نفس اچھے دیکھنا ضروری ہے، مستحب ہے، ثواب ہے. ہمارے گھر میں نے کوشش کی، ایک یہاں پہ نظر نہیں آ رہا، ایک ہی پورے صفحے کے اوپر قرآن کریم موجود ہے. جب جا رہے ہیں قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے. 4 چیزوں کا دیکھنا عبادت ہے. حدیث خدا کی حدیث ہے کہ 4 چیزوں کا دیکھنا بھی عبادت ہے. النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. النظر الی الکعبۃ عبادت، خانہ کعبہ کو دیکھنا بھی عبادت ہے. النظر الی المصحف عبادت، قرآن کریم کو دیکھنا بھی عبادت ہے. ماں باپ کو شفقت کی محبت کی نگاہ سے دیکھنا عبادت ہے. ماں باپ کو دیکھنا بھی عبادت ہے. جملہ میرے ذہن میں آگے تو پیش کیے بغیر آگے نہیں پڑھوں گا. پیغمبر فرماتے ہیں النظر الی وجہ علی عبادت. تو جناب سلمان نے کہا یا رسول اللہ، وہ لوگ جو جناب امیر کی شہادت کے بعد آئیں گے وہ دیکھنے سے محروم رہیں گے، تو ان کے لیے کیا کر ذکر علی کی عبادت. سارے مجمع کی توجہ چاہیے مجھے. کہا النظر الی وجہ علی کی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. کہ جو بعد میں آئیں گے کہ ذکر علی کی عبادت، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. کہ یا رسول اللہ اگر پابندی لگ جائے، آپ نے خود کہا تھا ایک دور آئے گا علی کا ذکر میں نہیں کر سکیں گے. کہ حب علی کی عبادت.
علی کی محبت دل میں رکھنا بھی عبادت ہے. عزیزان گرامی، جن بچوں کے دلوں میں علی کی محبت ہو وہ چلتے پھرتے عابد ہیں. دلوں میں محبت ہے. اپنے بچوں کو تربیت ایسا کر دیں کہ بچے خود بخود جب چل رہے ہوں تو عبادت ہو، بیٹھ رہے ہوں تو عبادت ہو. اگر ذکر علی کی عبادت کہا یا رسول اللہ علی کا ذکر عبادت کیوں ہے؟ ذکر عبادت کیوں؟ کہا لأن ذکرہ ذکری وذکر ذکر اللہ وذکر اللہ عبادت. کیونکہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے، میرا ذکر خدا کا ذکر ہے، اور خدا کا ذکر عبادت ہے. علی کے طالب کا ذکر بھی عبادت ہے. جب بات کرو گے تو کبھی خطبے کی بات کرو گے، کبھی فضائل کی بات کرو گے، جو بھی ذکر کرو گے تو عزیزان گرامی بچوں کو عادت اتنی ڈال دیجئے کہ وہ چلتے پھرتے عابد ہوں. بچے جب خود دل کے اندر محبت آل محمد رکھے ہوں گے. میں انشاءاللہ اسی موضوع کو جاری رکھوں گا. یہ میرا 5 دن کا یہاں موضوع ہے. پھر انشاءاللہ زیارت عاشورہ سے متعلق کچھ مطالعے پیش کروں گا. اصل میں یہاں 5 مدارس کے بعد ظاہراً 5 مدارس اس طرف ہے، اور یہ عشرہ ابھی اس کے بعد رہے گا دوسرے ممبرکہ کا نام القائم فاؤنڈیشن. تو وہاں پہ انشاءاللہ ہمارے جو پارا چلائن برادران ہیں ان کے یہاں پہ موضوع فطرت کے عنوان سے رہے گا. وہاں پہ میں پورے عقائد کو پیش کروں گا. تو عقائد کی ساری بحثیں وہاں پہ رہیں گی. ہمارے بچوں کے عقائد بھی درست ہونے چاہیے، آداب درست ہونے چاہیے، تربیت بہترین ہونی چاہیے. تو ظاہر گرامی جتنا ہو سکے گا میں مطالعے پیش کر رہا ہوں. تو یہ تربیت کے عنوان سے کل جناب سکینہ سلام علیہ سے متعلق میں کہا گیا کہ بی بی کا تابوت کو برآمد کیا جائے گا. میں تفصیل پیش کروں گا. دوبارہ تربیت ہی کے عنوان سے میں اس کو پیش کروں گا کہ جناب سید الشہداء نے کس طرح سے بی بی کو اتنا معظمت بنا دیا. بڑی بڑی ہستیوں کا اتنا ذکر نہیں ہوتا جتنا ایک چھوٹی سی بی بی کا اتنا ذکر ہو جاتا ہے. میں کل پیش کروں گا. لیکن آج میرا سب سے ایک مطالبہ درخواست ہے، میرے ساتھ کچھ دیر کے لیے کربلا چلیے. آج اس بی بی کا ذکر کر دوں کہ جس کی آغوش سے جناب سکینہ بنی. نام ہے رباب. کوئی بھی بی بی رباب کے مسائل میں بہت بنا ہے. اگر میں تفصیل سے پڑھ پایا، اکثر لوگ بات کریں یہاں پہ چراغ اشد جلے رہنے دیجیے گا، لائٹ نہ آف کیجیے گا، ساتھ کرتے رہیں کہ میرے رونے میں کوئی بخل نہ کرے. کبھی بھی رونے میں بخل نہ کیا کیجیے. آل محمد کی جہاں فضائل اتنے زیادہ ہیں نا وہاں مسائل بھی اتنے ہی زیادہ ہیں. آپ کے الفاظ ہیں کہ جناب رباب سلام علیہ میدان کربلا میں 11 محرم، کیونکہ جب 10 محرم کی جناب سید الشہداء کی شہادت ہو رہی تھی تو چوتھے امام کی روایت ہے کہ شہادت کے وقت کالی آندھی چل رہی تھی اور بارش ہونے لگی. جو بارش ہو رہی تھی وہ خون کی بارش ہو رہی تھی. خون برس رہا تھا، کالی آندھی چل رہی تھی. ایک آندھی تھی اور ایک زلزلہ زمین پہ چل رہا تھا. زلزلے سے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے زمین لرز رہی ہے، حسین کا خون آ رہا ہے. ایک عجیب و غریب کیفیت تھی. تو بیویوں نے جناب سید الشہداء کے مستقیم میں نہیں دیکھا تھا سوائے جناب زینب کبریٰ کے. میں پھر پیش کروں گا کبھی. لیکن 11 محرم کا جب دن نکلا نا تو روایت کے الفاظ راوی کہتا ہے کہ بیویاں ایسے میدان کربلا میں بکھر گئی جیسے ٹوٹی ہوئی تسبیح کے دانے بکھر رہا ہے. جیسے ٹوٹی ہوئی تسبیح کے دانے بکھر رہا ہے. کوئی بیوی کسی لاشے پہ چلی گئی، کوئی کسی لاشے پہ چلی گئی. ایک بیوی بار بار آواز دیتی تھی واہ علی اکبر. ایک بیوی آواز دیتی تھی بار بار واہ قاسم. ہر بیوی اپنے اپنے شہید کو تلاش کر رہی تھی. لیکن روایت کے الفاظ ہیں کہ ایک بیوی بار بار جناب عباس کو آواز دیتی. جناب عباس کو کون سی بیوی پکارتی تھی؟ کئی جناب ام کلثوم تھی. جو پکارتی تھی بار بار کہ عباس ذرا آ کے دیکھو بھیا ہماری چادریں نہیں ہیں. سنیں گے میں سب تمہیں پیش کروں گا، معاف کر دیجیے گا اگر برداشت نہ کر سکیں. بس بھی سنیں گے جملے. لیکن 2 بیویوں سے متعلق ملتا ہے یہ کسی لاشے پہ نہیں گئی. 2 بیویاں کسی لاشے، صرف امام حسین کے لاشے کے کنارے کھڑی رہی ہیں. کون سی 2 بیویاں جو کسی لاشے پہ نہیں گئی؟ پہلے جناب زینب کبریٰ. جناب زینب کبریٰ کسی لاشے پہ نہیں گئی، صرف امام حسین کے لاشے پہ آ گئی. انہوں نے محمد کو تلاش نہیں کیا بیوی نے، صرف اپنے بھائی حسین کے لاشے پہ. اجرکم اللہ. اگر دیکھ سکے تو میجر دیکھیے گا. امام سجاد فرماتے ہیں میری پھوپھی نے میرے بابا کا طواف کیا. طواف کرتی جاتی تھی، روتی جاتی تھی. مولا فرماتے ہیں ایک نگینے کے برابر جگہ نہیں تھی میرے بابا کے لاشے پہ. اتنے زخم تھے
اتنے تیر اور تلواریں لگی تھی کہ ایک نگینے کے برابر جگہ نہیں تھی کہ میری پھوپھی میرے بابا کا بوسہ دے سکتا ہے. ایک نگینے کے برابر جگہ نہیں. ایک نگینے کے برابر جگہ نہیں تھی. چوتھے ماں فرماتے ہیں آئیں اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا بی بی کیسے ہاتھ پسے گردن بندے ہیں. بی بی کو طواف کرتی جا رہی ہیں, روتی جا رہی ہیں. پھر ایک مرتبہ بی بی نے مدینے کا رخ کیا. کہا اماں آپ نے کہا تھا جب حسین ودا کرنے آئے تو بوسہ دینا. اماں میں نے جب حسین ودا کرنے آئے میں نے بوسہ دے دیا تھا. اماں پھر آپ نے کہا تھا زینب جب تم ودا کرنا تو میری طرف سے پھر بوسہ دینا. اماں حسین کے جسم پہ جگہ نہیں ہے, میں بوسہ دے سکوں. مولا سجاد کہتے ہیں میری پھوپھی نے ہاتھ پسے گردن بندھے تھے, زمین پہ بیٹھ کے میرے بابا کے کٹے ہوئے گلے پہ لبوں کو رکھا, کٹے ہوئے گلے پہ لبوں کو رکھا, بلند آواز سے کہا اماں کہاں رہنا, اماں میں نے آپ کے حسین کا بوسہ دیا. اجرکم کرنا میں تمام نہیں کر سکتا. مولا فرماتے ہیں میری پھوپھی نے میرے بابا کے کٹے ہوئے گلے پہ لبوں کو رکھا, بلند آواز سے رو کے کہا صلی علیہ کا ملیک سمن نانا, آپ کے جنازے میں آسمان سے ملائکہ آئے تھے. نانا ذرا ایک مرتبہ آ کے دیکھیں, یہ آپ کا نواسا حسین ہے. مرمل و بدھادا حسین مرمل و بدھما. نانا حسین کو آ کے دیکھیں کتنے پتھر لگے ہیں حسین کو. نانا ذرا آ کے دیکھیں کیسے خون بہ رہا ہے حسین. ابھی میں نے بڑا گریا کیا بہت بڑا. بس پھر میں اب اور نہیں پڑھتا ہوں, لیکن جو دوسری بیوی ہے جو کسی لاشے پہ نہیں گئی, سنیں گے دوسری بیوی جو کسی لاشے پہ نہیں گئی, میں بھی مسئلہ پڑھوں گا آج پڑھوں گا, اگر سن سکے برداشت کر سکے تو سنیں گے. دوسری بیوی جو کسی لاشے پہ نہیں گئی, روایت کے الفاظ میں جناب رباب ہے, جو کسی لاشے پہ نہیں گئی جناب رباب آئیں. روایت کے الفاظ بیوی کی آنکھیں پتھرا گئے تھے, آنکھیں خشک ہو گئے تھے, رو رو کے آنکھیں پتھرا گئی تھی. کیا کہا بی بی نے, ایک مرتبہ بی بی آئی ہاتھ پس سے گردن بندھے تھے, رو کے کہا کہ اے میرے آقا حسین, اے میرے مولا حسین, اے میرے سرتاج حسین, اگر میرے ہاتھ کھلے ہوئے ہوتے نا میں اپنے ہاتھوں سے آپ کے لاشے پہ سایہ کرتا, میں ہاتھوں سے آپ کے لاشے پہ سایہ کرتا. مولا اگر میرے سر پہ چادر ہوتی میں اپنی چادر کا آپ کو کفن دے دیتا, میں چادر کا کفن دے دیتا. اے حسین میرے پاس چادر نہیں ہے کہ میں آپ کو کفن دے سکوں. اے میرے آقا میں جانتی ہوں آپ کو شہادت سے پہلے پانی نہیں پلایا گیا, وعدہ کر کے جا رہی ہوں جب تک زندہ رہوں گی کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پلاؤں گا. میرے آقا آپ کے لاشے کو تپتی ریت پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں, وعدہ کرتی ہوں جب تک زندہ رہوں گی کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی, کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی, کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گی. میرے مولا میرے پاس آپ کی دو نشانیاں تھیں, ایک علی اصغر تھا, دوسرے سکینہ. میں نے اپنا علی اصغر آپ پہ قربان کر دیا, جب موقع ملے گا میں اپنی سکینہ بھی آپ پہ قربان کر دوں. بس بھائی بیوی مرتبہ چلیں, کربلا سے چلیں, بس بھائی برداشت نہیں کر پا رہے میرے بھائی میں. چلی بیوی آخری جملوں کو پیش کر رہا ہوں, اگر دیکھ سکے میں جب دیکھے گا. بیوی چلی کربلا سے کوفے گئی, کوفہ سے شام گئی, شام میں رہائی ملی. جب رہائی ملی نا امام سجاد نے کہا ہماری 3 شرائط ہیں, کیا کیا جائے 3 شرائط میں. کہا تبرکات کو واپس کر دو. تبرکات جب واپس آنے لگی نا تو چھوٹی چھوٹی 2 بالیاں آ رہی ہیں. جب بالی آئی نا جناب رباب نے تڑپ کے دیکھا کہ جو ان 2 بالیوں کی وارثہ تھی وہ میرے تمام کر دیا. دو سے 4 منٹ کی زحمت ہوگا, 2 سے 4 منٹ کی, بس یہ برداشت نہیں کر پا رہے آپ. 2 سے 4 منٹ کی زحمت ہوگا, بس پہ رہائی ملی.
امام سجاد نے 3 دن تک گریہ کیا. اس کے بعد کا پھوپھی اماں بیویوں سے کہتے تیار ہو جائیں, کل صبح ہم مدینے واپس جا رہے ہیں. جیسے ہی صبح نمودار ہوئی, امام سجاد نے پوچھا پھوپھی اماں بیویاں تیار ہیں؟ کہا بیٹا سجاد سب بیویاں تیار ہیں, لیکن آپ کی ماں رباب کا کچھ پتہ نہیں ہے, نہ جانے آج فجر سے کہاں چلی گئی ہے. کہا پھوپھی اماں مجھے پتا میری ماں کہاں گئی ہے, میرے ساتھ چلے راستے سے ماں کو لے لیں گے. جب چلے امام سجاد, جناب زینب نے کہا بیٹا سجاد یہ راستہ تو زندان کو جاتا. کہا پھوپھی اماں میری ماں زندان کی قبر سے ودا کرنے گئی. آخری جملے سننے کے مل کر دیکھیے گا, جیسے ایک ماں بچے سے لپٹ کے روتی ہے نا, ایسے جناب رباب قبر سے لپٹی ہوئی تھی. کہتی تھی سکینہ اٹھو, ہم مدینے جا رہے ہیں. تمہیں سب سے زیادہ شوق تھا مدینے جانے کا, تم سب سے زیادہ مدینے کو یاد کر کے رویا کرتی تھی. سکینہ اٹھو. بس امام سجاد نے ماں کا بازو تھا, ماں کا مادر گرامی بس کی, مادر گرامی بس کی, میں تمام کر دیتا ہوں. بس ایک مرتبہ چلی جناب رباب چلی بیویوں کے ساتھ. ایک مرتبہ دمشق سے کربلا آئے, کربلا سے دوبارہ جب چلے تو امام سجاد نے دیکھا بیوی تیار نہیں ہے. آخری جملہ پیش کر رہا ہوں, میں نہیں پڑھتا یہاں سے, سارا میں نے مسائل چھوڑ دیا, اب آپ سے برداشت نہیں ہو رہا. ایک مرتبہ مدینے واپس آ گئے. شیخ محمد مہدی مازندرانی نے معالی السلطین میں لکھا ہے کہ جب مدینے بیویاں واپس آ گئی نا, صرف 4 مہینے جناب رباب زندہ رہے, صرف 4 مہینے زندہ رہی. جیسے ہی صبح ہوتی بیوی کوزے میں پانی لیتی, دھوپ میں رکھ دیتی, خود بھی دھوپ میں بیٹھ جاتی. جب وہ پانی گرم ہوتا گرم پانی پیتی, اور پانی پی کے کہتی واہ حسین. بیوی دوسرا ہاتھ سر پہ رکھتی کہتی واہ حجابا, واہ حجابا. بس میں بیٹی گریہ کرتی رہتی, 4 مہینے مسلسل روتی رہتی, دھوپ میں بیٹھی. ایک دن جناب زینب نے کہا بیٹا سجاد اپنی ماں رباب سے کہو سائے میں آ جائے. بیٹا سجاد آپ کی ماں رباب بہت بیمار ہو گئی, سر کے سارے بال سفید ہو گئے, رباب کی کمر ٹوٹ گئی ہے. ایک مرتبہ ماں سے کہو سائے میں آ جائے. امام سجاد آئے, کہا مادر گرامی میں آپ کا بیٹا ہوں, میں آپ سے درخواست کرتا ہوں سائے میں آ جائیے. جناب رباب نے کہا بیٹا سجاد میں نے آپ کے بابا سے کربلا کے ریت پہ وعدہ کیا تھا, میں کبھی سائے میں نہیں جاؤں گی, بیٹا میں سائے میں نہیں جاؤں گی. امام سجاد نے کہا مادر گرامی اب میں بیٹے کی حیثیت سے نہیں, آپ کے امام کی حیثیت سے کہتا ہوں سائے میں آ جائیے. پھوپھی اماں میری ماں کا بازو پکڑے. جناب زینب آگے پڑی, ایک بازو جناب زینب نے پکڑا, دوسرا بازو امام سجاد نے پکڑا. جناب رباب کو زمین سے اٹھایا, جیسے ہی زمین سے اٹھایا جناب رباب نے ہاتھوں کو بلند کیا, کہا پروردگارا میرے وعدے کی لاج رکھ لے, میں نے تیرے حسین سے وعدہ کیا تھا میں سائے میں نہیں جاؤں گی. امام سجاد نے کہا پھوپھی اماں میری ماں کو نکا دے, میری ماں آزاد ہو گئی, میری ماں کی روح پرواز کر گئی. اللہ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. آئیں گے مل کے ہاتھوں کو بلند کیجیے. دیکھ رہا ہوں اکثر لوگوں کی آنکھوں میں آنسو, ہاتھوں کو بلند کریں, صرف ایک بات کریں, پروردگار واسطہ اس لہجے کا جب جناب رباب کربلا سے آ رہے ہیں. امام سجاد نے پوچھا مادر گرامی آپ کربلا میں کیوں تیار نہیں ہیں, مدینے جا رہے ہیں. کہا بیٹا سجاد میں مدینے جا کے کیا کروں. کہا مادر گرامی کربلا میں کیا کیجیے گا. سنیں گے جناب رباب نے کیا کہا. ایک مرتبہ جناب رباب نے رو کے کہا سجاد میں قبروں پہ پانی ڈالا تھا, صفائی کیا کروں گی. اگر زائرین آئیں گے نا میں انہیں بتاؤں گی یہاں میرے مولا کی قبر ہے, میں زائرین کو بتاؤں گی اس جگہ پہ علی اصغر کو تیر لگا تھا, میں بتاؤں گی کہاں علی اکبر کو برچھی لگی تھی. بس نہیں
جناب رباب نے بہت کیا کہ سجاد مجھے واپس مدینہ نہ لے جاؤ، میں کربلا میں رہوں گی۔ مولا سجاد نے کہا مادر گرامی میری غیرت برداشت نہیں کرتی، میں آپ کو کربلا میں تنہا چھوڑ رہا ہوں، ابھی حرم نہیں بنے تھے، ابھی ذریعہ نصب نہیں ہوئی تھی۔ پروردگارا ذریعہ کے نصب ہونے سے پہلے کی بات ہے، پروردگارا جناب رباب کی عظمتوں کا واسطہ امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، داعش کو، طالبان کو، آل سعود کو غارت فرما، پروردگارہ جو ہاتھ بلند میں کسی کو رد نہ فرما، پروردگارہ کو جواب اپنے عزت و جلال کا جتنے مؤمنین بے اولاد ہیں جناب رباب کی دودھ کا واسطہ ان سب مؤمنین کو اولاد عنایت فرما، مقروضوں کے قرضے ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، حج و زیارات کی تمنا رکھنے والوں کو حج و زیارات نصیب فرما، پروردگارہ اس مملکت کو ترقی عنایت فرما، خدمت کرنے والوں کی توفیقات میں اضافہ کرنا، عزادار جتنے موجود ہیں پروردگارہ کسی کو بھی خالی ہاتھ نہ لوٹا، پروردگارہ تو جب واسطہ کربلا والوں کا ہمیں زندگی میں بار بار کربلا کی زیارت نصیب فرما، آخرت میں جناب سید الشہداء کی شفاعت نصیب فرما، پروردگارہ جتنے بھی ہمارے سب زائرین ہیں کربلا کے راستے میں سب کی حفاظت فرما، پروردگارہ اس وقت شام کے رات کے تمام روحوں کی حفاظت فرما، جنت البقیع دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما، جنت معلیٰ دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما، پروردگار قبلہ اول کو آزاد فرما، جتنے بھی دشمنان اہل بیت سب کو نیست و نابود فرما، پروردگار ہم سے بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کی ہے، سب کی دعائیں مستجاب فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين